بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلقات والے شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شریف انسان بھی ہیں۔ ماندر لفظ سے کئی قارئین ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والے کو ماندر کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل گھر میں ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ بولے سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخر بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرف خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کے دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا، مگر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا، حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادے نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکا گائے کے ساتھ منہ لگا کر دودھ پی رہا تھا۔ دادے نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادا بیچارے، یہ سب بہت عجیب تھا۔ دادا جان کے لیے بہت عجیب تھا۔ خیر دادا ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈنے کا کہوں گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادے نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا ہوگا، یہی بات ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادے کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادا کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیے کہ
یہ کہ اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے اور یہ ایک سکہ اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ اور وہ واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے 4 چمکتے سکے اب ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے چینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، جو خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا جاتی اور صبح واپس گھر لے آتے۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھولا کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی میں، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جوگی بولا کہ پتر تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے؟ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دنوں سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپے رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چلاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے ہیں اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے سب اگلوا لیا ہے اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے کہ جب میں جاؤں تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پہ ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس آ جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام پہ چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے بتا دی اور کہا میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی کو بھینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی۔ آپ جوگی بابا کو مل لیں، مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح
دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے جو آج بھی زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے وہ دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں۔ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سنو، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پہ پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادے ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کی آگے ایک اور اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسلوں تک چلے گا۔ دادا ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو۔ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ دادا ابو نے دادی سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نام و نشان نہ تھا۔ جمعے والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ تھا۔ دادا ابو نے اس سوراخ میں بھینس کا دودھ ڈالا جو وہ گلاس بھر کر ساتھ لائے تھے، اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بھنبھناہٹ کی آواز آنے لگی۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے یہ آواز سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے کو کہا تھا کہ جب آواز آئے تو سرخ کپڑا ڈال دینا۔ اس لمحے اچانک کالے بھٹ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ سوراخ سے نکلنے کی رفتار اور بھنبھناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی بھڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا ابو بہت خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے چونک کر وہ کپڑا سوراخ پہ پھینک دیا۔ کپڑا پھینکتے ہی دیر تھی بھڑ نکلنا اور بھنبھناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادے نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بھڑوں کا گول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے اور دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادے کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پر ہی دادے نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے یہ واقعہ۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والدہ صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کرایا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عالمی حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک صاحب بابا شریف کو جانتے تھے، ان کا بتایا تھا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، میں پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں اس سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پہ بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے، آگے ان کی اولاد میں بھی اکلوتے ہیں۔
اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا علاج بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازے گا۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم ماں بننے والی ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ اب میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.